فخلف من بعدہم خلف، لیکن پھر جانشین ہوئے ان کے بعد وہ ناخلف لوگ، ورثوا الکتاب، جو کہ وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون عرض ھذا الادنی، اللہ اکبر، جو کہ لیتے ہیں دنیا کا ادنا مال، وَيَقُولُونَ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی دین بیچتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے مراد عام لوگ نہیں تھے، بنی اسرائیل کے علماء تھے، دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا، عام لوگوں نے تو سبزی پیاز بیچنا ہے نا، ان کی تو دین کی دکانداریاں نہیں ہے نا، دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا، غلط فتوے، اللہ کی آیات کو بدلنا، بیچنا، یہ علماء کا کام ہے، دنیا کے چند ٹکوں کے عوض۔ اور وہ ساتھ کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ان قریب ضرور ہمیں بخش دے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، دیکھو جی کلمہ پڑھے جی ایک نہ ایک دن جنت چلے ہی جانا ہے، ایسی یہ وہی چیز، وہی مینٹیلٹی بنی اسرائیل کے اندر موجود تھی، کام چک کے رکھو، ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اتنا مال اور، یأخذوہ، لے لیں گے۔ وہی میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا، وہ علماء جو آپ کو کہتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں جا کے نوکریاں نہ کریں، کافروں کے ملکوں میں آپ کی کمائی حرام ہے، انہی کو آپ ممبر سے اترنے کے بعد ڈالرز دینا چندے کے طور پر، کبھی کسی نے نہیں کہنا کہ یہ تو آپ کی کمائی کیا ہے۔ آج تک کسی چندہ دینے والے کو کسی عالم نے نہیں پوچھا کہ تو کسی سودی کاروبار میں تو نہیں ملوث؟ نہیں، بتانے کے لیے بہت اچھی بات ہے، پوچھیں گے نہیں کبھی بھی، آپ بتا کے بھی دیکھ لیں، واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ، آپ کو مایوس نہیں لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ بھی اللہ ہمارا ان کو اور بھی ملے نا، ملے گا، یہ لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اللہ اکبر، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے کتاب کے بارے میں پختہ عہد، یعنی تورات کے بارے میں؟ مال تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور دین کے نام کے اوپر کمائیاں کر رہے ہیں، اور جو وہ دین تھا اس پہ عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا یہاں پہ لوگوں نے بزرگیاں تو اویل کی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ، اور قرآن و سنت پہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندے نے سوال کیا کہ میں ادھر کرسچنز کے ملک میں ہوں، وہاں پادری بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ انجیل نہیں پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ سارا مذہبی طبقہ ایک جیسا ہی ہے؟ میں کہ ہاں، مولوی سارے ایکو جینے پاویں، پادری ہون، پنڈت ہوں، چاہے مولوی ہوں مسلمانوں کے، یہ طبقہ ایک جیسا ہے۔ اس کی دو ریزن ہے، ایک تو یہ کہ انہیں یہ پتا چلے گا جب یہ کتابیں ڈائریکٹ پڑھیں گے نا تو کتابوں کا دین ان علماء سے مختلف ہوگا، تو ان کو سوال کریں گے حضرت اس میں تو یہ لکھا ہے آپ تو یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، ان کا جب دماغ کھلے گا اور ان سے سوال پوچھیں گے، اکثر چیزوں کے جواب نہیں ان کو آتے ہوں گے۔ اور تیسرا، جو ان کا اسٹیبلش دین ہے جس کے اوپر وہ کمائیاں کر رہے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ دین قرآن و سنت کے اندر موجود ہے یا ان کتابوں میں۔ آج بھی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ ایسی نہیں تورات اور انجیل میں جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو۔ وہ کتابیں تبدیل ہو کر بھی توحید کے اعتبار سے کامل ہیں، کیونکہ اگر توحید بھی اس میں ختم ہو جاتی پھر یہود و نصارہ کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ آپ کس کتاب سے ان سے بات کرتے؟ قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن آج کئی لوگ مسلمان صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ آج کی بھی تورات اور انجیل میں جو توحید ہے نا، اس توحید کو اگر کوئی صحیح معنوں میں لے کے چل رہا ہے تو مسلمان لے کے چل رہے ہیں، اور پریکٹیکلی وہ توحید اسلام میں نظر آتی ہے، ان میں تو نظر ہی نہیں آتی۔ اچھا، سیم وہی جملے بولتے ہیں کہ جی یہ جو آپ سامنے پڑھ رہے ہیں نا اس کے اندر ایک باطنی معنی بھی ہوتا ہے، جو اہل معرفت جانتے ہیں، جو اسٹیٹ لکھا ہوا نا بالکل واضح، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کے پیچھے جائیں۔ چلو پیچھے جانے سے بھی یہی چیز نکلنی چاہیے نا، دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پانی کا کنواں کھود رہے ہیں، 100 فٹ کے اوپر جا کے پانی نکلا ہے تو نیچے جا کے یہ تو نہیں ہوگا کہ تیزاب نکل آئے گا۔ آپ پانی کے لیے کنواں کھود رہے ہیں نا تو نیچے اس سے صاف پانی نکلے گا۔ یہاں کیا کہتے ہیں اور اندر بڑھو، اور اندر بڑھ کے کوئی اور شاہی باہر کاٹ لیتے ہیں، وہ اندر نہیں ہوتا، وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کتاب کا بھی تو عہد لیا گیا تھا کہ کتاب پہ عمل کرنا ہے،
اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نام منسوب کرنا اللہ کی طرف سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا. اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی طرف غلط عقیدے منسوب کیے. یہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کئی ایک عقیدے ایسے کلیم کر دیتے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو ایسے ہو سکتا ہے. اللہ چاہے تو قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس جا سکتے ہیں، خواب میں نہیں، بیداری میں. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے اوپر جو آپ نے جھوٹ باندھا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، وہ مردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے، قم باذن اللہ کہتے تھے، وہ کھڑا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ کہتا تھا عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت کرو، پھر ساتھ ہی واپس چلا جاتا تھا. دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا ڈیفینیٹ قانون ہے. چاہے کوئی بزرگ نہیں، اللہ چاہے، سرکار اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے، یہ وہی چیز ہے. لا یقول علی اللہ الا الحق، مت اللہ کے اوپر کوئی بات ایسی منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق پہ مبنی ہے. پڑھ لیے جو کچھ کتاب میں تھا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں. افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ یہ کانٹے کی بات ہے، کتاب کو فالو کرنا ہے اور آخرت کے لیے تگ و دو کرنی ہے. یعنی پورا دین یہی ہے نا کہ آپ نے اللہ کی وحی کو فالو کر کے آخرت اپنی بنانی ہے. پورا دین یہ نٹ شیل کے اندر یہ ہے، دین بیچ کے دنیا نہیں کمانی. والذین یمسکون بالکتاب، اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہے کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم کبھی ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اصلاح کرنے والے ہیں، اپنی اصلاح بھی اور دوسروں کی اصلاح بھی، جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا. دنیا میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی محنت ضائع ہو جائے، لیکن آخرت کے لیے جو آپ نے دنیا میں محنت کی ہے نا اس کا اجر آپ کو ملنا ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے آزمائش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. محنت کر کے بھی بعض اوقات آپ کا نقصان ہو جائے گا. آخرت کے لیے محنت کر کے نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے صحیح طریقے سے محنت کی ہے، جو کرنے کا حق ہے، صحیح ڈائریکشن میں کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر گناہ کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بلعام بن بعورہ کا ذکر آنے جا رہا ہے. ہاں، علماء کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں، لیکن علماء سو کے کہتے ہیں کبھی کبھی علماء کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اب قرآن میں جب آئیں گے تو ہم بیان کریں گے. بلعام بن بعورہ، بلعم بن بعورہ بھی اور بلعام بن بعورہ، یہ دونوں الفاظ کے ساتھ تفصیل ملتی ہے. المستدرک للحاکم میں جو میں نے شروع میں تعارف کرایا، قرآن کی بیسٹ 3 تفسیر کے چیپٹر ہیں، بخاری کا کتاب التفسیر، ترمذی کا کتاب التفسیر اور حاکم کا. المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ یہ آیات ایک یہودی عالم کے بارے میں نازل ہوئی، بلعام بن بعورہ کے بارے میں. بڑا نیکوکار تھا اور صاحب کرامت تھا، آج کے دور میں سمجھ لیں. علماء حقہ میں شامل تھا، علماء حقہ، اہل سنت والجماعت. علماء حقہ تے لفظ ہی غلط ہے، حقہ نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے. پیش بھی پڑھ سکتے ہیں حقہ. تو یہ علماء حق میں شامل تھا اس زمانے کے، لیکن دنیا کا کتا بن گیا. اللہ نے پھر اس عالم کی مثال کتے کی مثال سے بیان کی ہے کہ جیسے کتے کے اوپر کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے. اس کی عادت ہے، ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، وہ زبان باہر نکال کے رکھتا ہے. وہ دنیا کا کتا بن گیا عالم.
ہم نے اسے علم کے ذریعے بلند کیا لیکن اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اللہ نے اس کی مثال کتے کی بیان کی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعات ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں ایسے فرقوں کا ذکر کیا جن کی ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت گھس جائے گی، جیسے کتے کے کاٹنے سے حلق کود جاتا ہے۔ کتے کے کاٹنے کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ویکسین بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ وائرس ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے، ادروائز لا علاج ہے آج کے دن تک۔ تو اس پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ کون سا کتا ہے جو کسی کو کاٹ جائے اور اس کے اندر بدعات راسخ ہو جاتی ہیں؟ علماء، ظاہر ہے کہ کسی طبقے میں دین کے نام کے اوپر برائی کوئی کھلاڑی تو داخل نہیں کرتا، دین کا کسٹوڈین ہی داخل کرتا نا۔ تو حدیث میں بھی کتے کی مثال اور ان آیات کے اندر بھی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بلعام بن بورا کے بارے میں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا اپنی آیات کا، علم عطا فرمایا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کے نکل گیا، یعنی ہم نے تو اسے بلند کیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی روش اختیار کی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ علم دیا تھا لیکن علم پر عمل نہ ہو تو علم کس کام کا؟ جب تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس سے کوئی علم کو اللہ تعالیٰ کنڈیم نہیں کر رہا کہ وہ گمراہ اس لیے ہوا کہ علم والا تھا، نہیں، گمراہ اس لیے ہوا کہ علم کے باوجود اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اگر علم نہ ہوتا تو وہ ویسے ہی گمراہ ہے، اس کا تو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا۔ وَاتْبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے وہ لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان ہانپے، او تترکہ یلہث، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی علیہ السلام انہیں یہ بات، یہ قصہ بیان کریں، شاید وہ غور و تفکر کریں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں پہ یہ قصہ بلعام بن بورا کا مکمل ہوا۔